حضرت سلطان نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے تو یہودیوں نے ایک سازش کی اور اپنے 2 جاسوس مدینے میں بھیجے تاکہ وہ نعوذ باللہ حضور کا جسم اثر کو نکال کر لے جائیں۔ اب وہ دونوں یہودی مسلمان بن کر مسلمانوں میں داخل ہوئے اور روضہ رسول کے پاس اپنا انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اب ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ روضہ رسول کو سرنگ لگاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ مٹی جنت البقیع میں پھینک کر آتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر اپنا مصلی بچھا کر عبادت کرتے ہیں۔ اب دن کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رات کو روضہ رسول کو سرنگ لگاتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ رات کو روضہ رسول کو سرنگ لگاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے کام اپنا جاری رکھا، لیکن جب سرنگ گہری ہو جاتی ہے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نورالدین زنگی خواب میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سلطان تو آرام سے بیٹھا ہے، وہاں لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور حضور نے ان دونوں یہودیوں کی، ان دونوں شیطان ملعونوں کی شکلیں بھی دکھا دی کہ یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو جب سلطان نے حضور کا فرمان سنا تو سلطان داڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلطان اپنے گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتا ہوا مدینے میں جاتا ہے اور جا کر اعلان کرتا ہے کہ لوگ ہمیں ملنے کے لیے آئیں، ہم انہیں انعام دیں گے۔ اب سب لوگ سلطان نورالدین زنگی کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کوئی شخص پیچھے رہ تو نہیں گیا جو ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 شخص ایسے ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ شخص نہیں آئے۔ تو سلطان نے فرمایا کہ ان کو بھی بلا کر لاؤ میرے پاس۔ تو جب وہ دونوں شیطان ملعون سلطان کے سامنے آتے ہیں تو سلطان نے ان کو پہچان لیا کہ یہی وہ 2 شیطان ہیں جو میرے آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو سلطان نے ان کو گرفتار کیا، ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو آگ لگا دی۔ اب وہ دونوں یہودی مسلمان بن کر مسلمانوں میں داخل ہوئے۔ تو اسی طرح آج یہ مرزائی قادیانی، یہ بھی اسی طرح کافر ہیں، لیکن یہ سادے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہیں، پھر ہم کافر کیسے ہوئے؟ تو ذرا غور کریں کہ وہ دونوں یہودی شیطان مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں میں داخل ہوئے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، مرتد تھے، شیطان تھے، ملعون تھے۔ اسی طرح یہ مرزائی قادیانی، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا روپ دھار کر داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اور آج ہمیں اسی بات کو سوچنے کی فکر ہے، اسی بات کے اوپر بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ مرزائی قادیانی کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ سب مرزائی قادیانی چور ہیں، یہ ہمارے ایمان کو چھینتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر روپ دھار کر آتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان چھین لیتے ہیں۔